نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدہ طیبہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے تھوڑی سی گفتگو سماعت کی، کیونکہ ماہ محرم الحرام میں ایک عظیم، ایک بڑا المناک سانع رونما ہوا تھا جسے تاریخ واقعہ کرب و بلا سے یاد کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے واقعہ کرب و بلا کی جو عینی شاہد شخصیات تھیں، چشمدید جو گواہ تھے، ان میں ایک سیدہ زینب جو کہ سیدنا امام حسین کی بہن ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں، ایک وہ چشمدید گواہ تھیں، اور دوسرے چشمدید گواہ حضرت علی بن حسین، جنہیں عرف عام میں، عام زبان میں حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے بڑے گواہ حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو ایک خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ، سردی کا موسم ہے اور خندق کھود رہے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ کافی دنوں سے صحابہ کے لیے، نبی پاک کے ان غلاموں کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں۔ شب و روز اسلام کے دفاع کے لیے، بانی اسلام کے دفاع کے لیے صحابہ اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر کام میں مگن ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی بھوک کی اس انداز میں شکایت کی کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ صحابہ نے
اپنے پیٹ کو برابر کرنے کے لیے، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ تم نے اپنا کپڑا اٹھا کر، پیٹ کا کپڑا اٹھا کر مجھے یہ دکھایا ہے کہ تم نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تو میں بھی تو تمہارا نبی ہوں، تمہارا غمخوار ہوں، اور تم میرا بھی یہ پیٹ دیکھو۔ آپ نے بھی کپڑا اٹھایا تو صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، نبی پاک نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ایک ایگزامپل اور مثال ہے کہ وہ اپنی قوم کو بھوکا نہیں چھوڑتا، پہلے قوم کو کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر دکھائے جو آپ نے اپنے پیٹ پر باندھے تھے۔ تو کچھ صحابہ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور ایک بڑی چٹان درمیان میں آ گئی ہے، جو ہل نہیں رہی، ٹوٹ نہیں رہی۔ حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ خندق پڑھیں گے آپ تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے، کھدالیں ماری ہیں، توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو چلتے ہیں وہاں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہ کھدال اپنے ہاتھ میں لی اور زور سے اس پتھر پر کھدال کو مارا، اس سے ایک چنگاری نکلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتی تو مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یعنی یمن فتح ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے دوسری کھدال ماری تو پھر آپ نے فرمایا کہ اوتی تو مفاتیح الکسرا، مجھے ایران کی چابیاں بھی دے دی گئی ہیں، کسرا ایران۔ اسی طرح آپ فرماتے جاتے، کھدال مارتے جاتے، چنگاری نکلتی جاتی، پتھر پاش ہوتا جاتا اور ملک فتح ہوتے جاتے۔ اب یہاں تھوڑی دیر آپ رکیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث پاک ہے، تم پر مجھ محمد کی سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم ہے، یعنی جو کام میں کرتا ہوں وہی کام میرے یہ چاروں یار کرتے ہیں، ان کا کرنا میرا کرنا ہے، میرا کرنا ان کا کرنا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کا، احادیث کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ایران فتح ہوا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح نہیں ہوا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں فتح نہیں ہوا، یہ ایران فتح ہوا ہے سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں۔ اور نبی پاک فرما رہے ہیں اوتی تو مفاتیح الکسرا، یعنی مجھ محمد کو کسرا کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یعنی کسرا فتح ہو گیا ہے مجھ محمد کے ہاتھوں۔ حالانکہ یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا ہے، تو گویا سیدنا عمر فاروق کی فتح، نبی پاک کی فتح
اور نبی پاک کی فتح ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی فتح ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ان خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت کی راہ پر جو گامزن ہیں، ان کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو اب نبی پاک جو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسریٰ کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یعنی کسریٰ فتح ہو چکا ہے، یہ وہی کسریٰ ہے جسے آج ایران کہتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو نو شیروان کا محل، جس کے محل کے کنگرے بھی گرے ہیں اور اس کی دیوار کے اندر دراڑ بھی آئی ہے نبی پاک کے وصال، نبی پاک کی ولادت کے ساتھ، یہ وہی ایران ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو آخری جو کسریٰ ایران ہے جسے یزدجرد کہتے ہیں، یزدجرد کہتے ہیں، یہ آخری کسریٰ ایران ہے، ایران کا بادشاہ ہے۔ جس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح کسریٰ ایران کے بادشاہوں کو، یہ جو تہذیب ہے، اس تہذیب کے جو حاکم ہوتے ہیں انہیں کسریٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا ہے، یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں، کسریٰ یا فرعون کسی ایک فرد کا نام نہیں، یہ ایک عہدہ ہے جسے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ان علاقوں کے اندر بادشاہ کہا جاتا ہے، خان کہا جاتا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کسریٰ بھی ایک عہدہ ہے، جیسے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ایسے ایک عہدہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایران فتح ہوا، اور جب فتح ہو رہا تھا تو اس وقت جو آخری کسریٰ تھا، آخری بادشاہ تھا، اس کا نام یزدجرد تھا۔ میں حضرت امام زین العابدین کی سیرت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تاریخ کی ساری کتابیں دیکھیں، جب ایران فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت، بہت سارا مال منال یہ جمع ہوا، اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ہر جو اس غزوے میں، اس جنگ میں، اس فتح میں شامل تھا، ہر ایک کے حصے میں، ہر سپاہی کے حصے میں 12,000 درہم دینار آئے ہیں ان کے۔ اور پھر جو نقشہ تھا جس کارپیٹ پہ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر سونے چاندی کی سڑکیں بنی ہوئی تھیں، یہ بھی آیا۔ اور یزدجرد کی 3 بیٹیاں، کتنی؟ 3 بیٹیاں، 3 شہزادیاں، وہ بھی مال غنیمت میں آئیں۔ مسجد نبوی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تشریف فرما ہیں، سیدنا عثمان تشریف فرما ہیں، حضرت مولا کائنات موجود ہیں، دوسرے صحابہ موجود ہیں۔ تو مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ 3 کسریٰ ایران، بادشاہ ایران کی 3 بیٹیاں، یہ بھی مال غنیمت میں آئیں۔ تو اب صحابہ نے رائے دی کہ ان کو، یعنی جس طرح مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اسی طرح ان 3 بیٹیوں کو بھی عام لوگوں کے اندر انہیں تقسیم کر دیا جائے، لونڈی بنا کر۔ تو حضرت مولا کائنات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عام قیدی نہیں ہیں، یہ عام بیٹیاں نہیں ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، حق بنتا ہے کہ ان کو شہزادوں کے نکاح میں دیا جائے۔ یہ حضرت مولا کائنات کی رائے تھی، اور سیدنا عمر فاروق نے اس رائے پر عمل کیا۔ اور تاریخ کی روایات یہ بھی ہیں
کہ حضرت مولا کائنات نے ان تینوں کو خریدا، ان کی قیمت ادا کی، اور پھر ایک شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا۔ شاہ ایران، کسرا ایران یزجرد کی شہزادیاں جو ہیں، 3 بیٹیاں، اور پورا شاہانہ لباس ہے، پورے لباس کے ساتھ ہیرے جواہرات کے ساتھ مرصع، سونے چاندی کے ساتھ مرصع لباس کے ساتھ وہ شہزادیاں آئیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اس شہزادی کا نام شہربانو ہے، اس کا نام شہربانو ہے، اور یہ شہربانو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں، والدہ ہیں۔ اب دوسری شہزادی کا نکاح، پہلی شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور پھر دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام حضرت سالم ہے۔ حضرت سالم، آپ حدیث پاک میں پڑھیں گے، ان کی روایات پڑھیں گے حضرت سالم کی۔ اور تیسری بیٹی شاہ جرد کی تیسری صاحبزادی، تیسری شہزادی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد سے ہوا، حضرت محمد سے ہوا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں قاسم کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت قاسم، حضرت سالم اور حضرت امام زین العابدین، یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر یہ تینوں حضرت قاسم، حضرت سالم اور حضرت امام، یہ تینوں خالہ زاد، ان تینوں کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں، تینوں کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں، خالہ زاد یہ بھائی ہیں۔ امام زین العابدین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کون ہیں؟ یہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، حضرت محمد سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت قاسم کی بیٹی، حضرت قاسم کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر سے۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر، باقر العلوم، یہ وہ ہستی ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے پاس تشریف لائے، آپ نے گود میں لیا، آپ کے چہرے پر بوسہ دیا، لبوں پر بوسہ دیا، اور فرمایا کہ اس کی اولاد میں ایک شخص آئے گا کل قیامت کے روز جب اعلان کیا جائے گا کہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت کو بلایا جائے تو حضرت امام سجاد کو پیش کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اس حسین کی اولاد میں ایک بیٹا آئے گا جو سارے علوم کو کھول کے رکھ دے گا، اسے باقر العلوم کہتے ہیں، حضرت امام باقر کہتے ہیں۔ اب حضرت قاسم کی صاحبزادی یعنی ابو بکر کی نواسی، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹے کے بیٹی حضرت ام فروہ، ان کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے، اور پھر جو ان سے اولاد پیدا ہوئی ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔
اہل بیت کے، نہ صرف اہل بیت کے، ساری امت کے امام ہیں یہ. حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، امام حسین، پھر امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، آگے پھر سارے ائمہ. ان سارے کے سارے جو ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، یہ 12 امام، صرف 12 نہیں ہے، اہل بیت کے ہر امام کو ہم امام مانتے ہیں. صرف 12 ہی نہیں ہیں، یہ صرف 12 نہیں ہے، سارے اہل بیت کے جو امام ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ہم انہیں امام مانتے ہیں، چاہے وہ حضرت زید ہی کیوں نہ ہوں. سارے اہل بیت کے امام ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں، سچے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ صادق نہیں. صادق کہتے ہیں سچے کو. تو کیا صرف حضرت امام جعفر صادق ہی سچے ہیں؟ نہ، سارے امام سچے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہ صادق کا لقب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت صدیق کے ساتھ ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق، آپ کے سلسلے کے امام، طریقت کا جو سلسلہ ہے نا ہمارا، اس کے بھی یہ امام ہیں. یہ خلیفہ ہیں حضرت امام قاسم کے. حضرت امام قاسم خلیفہ ہیں حضرت امام محمد کے. امام محمد خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی کے. اور حضرت سلمان فارسی خلیفہ ہیں مولا کائنات کے. اور مولا کائنات خلیفہ ہیں نبی پاک کے. ایک ہمارا سلسلہ طریقت اس سلسلے سے، اس کڑی سے، اور دوسرا سیدنا ابوبکر صدیق کے ذریعے نبی پاک تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اب ان ائمہ کا حال کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی ناموں کی شان کیا ہے؟ فقہ کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں. 4 بڑے امام فقہ کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی امام نہیں ہیں. ہم امام محمد کو بھی مانتے ہیں، امام ابو یوسف کو بھی مانتے ہیں، امام ظفر کو بھی مانتے ہیں. یہ سارے ائمہ ہیں، لیکن 4 بڑے امام. جس طرح طریقت کے 4 بڑے سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سلاسل نہیں ہیں، باقی بھی سلسلے ہیں، لیکن یہ 4 بڑے سلسلے ہیں. اور اسی طرح فقہ کے اندر جو اسلام کی فروحات ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اسلام کی فروحات پر جن پر عمل کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ 4 امام ہیں. ایک حضرت امام ابو حنیفہ امام الائمہ، دوسرے حضرت امام مالک، تیسرے حضرت امام شافعی، اور چوتھے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، یہ جو مسئلہ ہے، کیونکہ آپ زیادہ علم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، تو خلق قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو اس حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل کا جو اہل سنت کا موقف ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے. اس پر حضرت جو بادشاہ وقت تھا، جو خلیفہ وقت تھا، اس کا یہ ماننا یہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام خداوندی ہے، اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کا کلام یہ اس کی ذات مخلوق نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ مسئلہ چل پڑا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کو اس انداز میں سزا دی گئی
کہ آپ کے جسم کو ننگا کر کے کوڑے مارے گئے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس انداز میں، جس زور کے ساتھ ان کو کوڑا مارا جاتا تھا، اگر ہاتھی کو کوڑا مارا جائے تو وہ بھی دورہ ہو کر گر جائے. اور حضرت امام احمد بن حنبل پر ننگا جسم کر کے ٹکٹکی پہ چاڑھ کر آپ کو جب کوڑا مارا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہے لاؤ، اس کے علاوہ احمد بن حنبل ماننے والا نہیں ہے. اور پھر اس کا اجر کیا ملا اس سزا کا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وصال ہوا، تو باقی مخلوق کو بھی، باقی ائمہ کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا. لیکن جب حضرت امام احمد بن حنبل کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے تمام پردے ہٹا کر دیدار کروایا ہے. وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں. اتنا بڑا مرتبے والا امام، کوئی عام امام نہیں ہے یہ. حضرت امام احمد بن حنبل، حنبلی جس سے آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان اہل بیت اطہار کے ائمہ کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی شان تو چھوڑیں نا، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، یہ تو چھوڑیں نا. ان کے ناموں کی شان کیا ہے؟ جو ان کے اسماء ہیں نا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، حسن عسکری، امام نقی، امام تقی، امام مہدی، ان کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے نام لکھ کر، ان کے اسماء لکھ کر، ان کے صرف نام لکھ کر تویز بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے. جس شخص پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ان کے ناموں کی برکت سے اس کا پاگل پن جاتا رہے گا. یہ جو ان ائمہ کو نہیں مانتے نا، یا ان کی غلط تعلیمات بیان کرتے ہیں، ان کے گلوں میں بھی ان کا نام کا تویز ڈالنا چاہیے تاکہ ان کے دماغ سیدھے ہو جائیں. یہ حضرت امام زین العابدین، حضرت شہر بانو کے بیٹے ہیں. اور حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امام زین العابدین کو وارث نبوت کہا ہے. وارث نبوت. یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں. نبوت کی وراثت نہیں ہوتی، مال و منال یہ نبوت کی وراثت نہیں ہے. نبوت کی وراثت علم ہے. نبوت کی وراثت علم ہے. مال و دنیا کا مال و منال نہیں ہے. بس یہ بنیادی اگر بات سمجھ آئیں گے تو جتنے جھگڑے ڈالے جاتے ہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو وارث ہیں حضرت امام زین العابدین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی نبوت کے علم کے وارث ہیں، زہد و تقوی کے وارث ہیں، آپ کی سخاوت اور بہادری کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں. حضرت داتا علی اجویری کہتے ہیں وارث نبوت، چراغ امت. چراغ امت یعنی حضرت امام زین العابدین اس امت کے چراغ ہیں، چراغ ہیں، چراغ امت ہیں. اور پھر حضرت امام زین العابدین کے بارے میں داتا علی اجویری کہتے ہیں یہ زین عباد ہیں، زین عباد، اور شمع اوتاد ہیں. یعنی زین عباد کیا ہیں؟ جو جتنے بھی عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں، ان عبادت گزاروں کی زینت وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. آپ حضرت شہر بانو کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں. اور 3 بیٹے کرب و بلا میں، ایک حضرت علی اکبر، ایک علی اوسط اور ایک علی اصغر. یہ 3 صاحبزادے ہیں کرب و بلا میں. ان میں سے ایک حضرت امام زین العابدین ہیں. آپ کا زہد و تقویٰ کیا ہے؟ آپ کی عبادت کیسی ہے؟ وہ باپ کتنا عظیم باپ ہوگا
کہ جس کا بیٹا زین العابدین ہے. اقبال نے ویسے نہیں کہہ دیا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے. اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری، ایک سجدہ حضرت امام حسین کا سجدہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب، ایک مولا علی کی ضرب اور دوسرا سیدنا امام حسین کا سجدہ. جب آپ کا سجدہ ساری کائنات میں معروف ہے تو پھر بیٹے کا کیا حال ہوگا جو زین العابدین ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کیا ہے. آپ کو زین العابدین کہتے ہیں، چراغ امت کہتے ہیں، وارث نبوت کہتے ہیں، اور شمع زہاد کہتے ہیں، زین زہاد کہتے ہیں. وہ حضرت امام زین العابدین آپ عبادت گزار کیسے ہیں اور سخی کیسے ہیں اور بہادر کیسے ہیں. ایک ایک بات کرتے ہیں. عبادت کیسی ہے آپ کی زین العابدین. آپ جب اذان ہوتی نا، جب اذان ہوتی تو تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. حضرت امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا. تو پوچھا گیا کہ جو ہی اذان ہوتی ہے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا ہے، آپ کانپتے رہتے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو آپ فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں ہم کھڑا ہونے لگے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں، حاضر ہونے والے ہیں. تو جب اتنا عظیم حاکم، اتنا عظیم بادشاہ، اللہ اکبر جو ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بڑوں کا بڑا ہے، جب عام کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو بڑے خوف اور ڈر سے جاتے ہیں، اور یہ تو سارے بڑوں کا بڑا ہے، اللہ اکبر ہے. جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو پھر انسان کو کس انداز میں جانا چاہیے. آج ہمیں ان کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور حضرت امام زین العابدین کی کیفیت کیا ہوتی تھی. ہم آتے ہیں، لباس کا کوئی خیال نہیں، طہارت کا کوئی خیال نہیں، مسجد کے کوئی آداب نہیں، وضو کیا نہیں کیا، پورا ہوا ہے نہیں ہوا، کپڑے پاک ہے نہیں پاک، نماز کا پتہ ہے نہیں پتہ، کوئی مسئلہ نہیں، بس حاضر ہو گئے ہیں. گھر جاتے ہیں تو پورا چہرہ دھو دھا کر، ہاتھ صاف کر کے، پاؤڈر شوڈر لگا کے، سنوار کے گھر جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہی گندے کپڑے پہن کر، کام والے، وہی گندے کپڑے کام والے، جو کام کرتے کرتے بس تھوڑا موقع ملا ہے چلو جا کر 2 سجدے پھینک آئیں. حضرت امام زین العابدین جب اذان ہوتی تو اذان کے ساتھ آپ کا جسم کانپتا اور چہرہ زرد ہو جاتا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے ہیں اس بارگاہ میں. اور اگر اس ذات نے ہمیں دھتکار دیا، واپس کر دیا، پھر ہمارا کیا بنے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا. تو حضرت امام زین العابدین کی یہ عبادت ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور ہمیں حضرت امام زین العابدین کی عبادت سے سبق حاصل کرنا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم نے کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب خدمت کا کیا معاملہ ہے، سخاوت کا کیا معاملہ ہے. حضرت محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے حضرت محمد، آپ کا آخری وقت ہے اور حضرت امام زین العابدین ان کے پاس عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، حال و احوال پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ بڑے غم زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، چہرہ بڑا پریشان ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے حضرت محمد بن اسامہ سے پوچھا کیا بات ہے، موت سے ڈرتے ہو، یہ موت کا خوف ہے؟
تو عرض کی نہیں، موت کا خوف نہیں، موت تو ہمارے لیے عزت ہے. مومن کے لیے موت تو مرتبہ ہے، مقام ہے، عزت ہے. مومن موت سے نہیں ڈرتا. تو فرمایا پھر یہ پریشانی کیوں ہے، چہرہ غمزدہ کیوں ہے؟ تو عرض کی کہ خوف اور غم یہ ہے کہ میں نے قرض دینا ہے، میں نے قرض دینا ہے، اور اس ایک قرض کا دماغ پر، دل پر بوجھ ہے، اس لیے پریشان ہوں. تو پوچھا کتنا قرض ہے؟ تو کہنے لگے 12,000 دینار قرض ہے جو میں نے دینا ہے. تو فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ زین العابدین جانے اور تیرا قرض جانے. یہ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپس میں محبت پیار کا کیا عالم ہے کہ باقی صحابہ کے جو بیٹے اولاد ہیں ان کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے. حضرت اسامہ کے بیٹے محمد اور حضرت اسامہ بن زید کون ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے اس بیٹے اسامہ سے بھی محبت کرے. اور جس طرح نبی پاک اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت اسامہ کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد ہیں. آپ نے عرض کی کہ 12,000 دینار قرض ہیں، وہ ادا کرنے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ فکر نہ کرو، وہ میرے ذمے ہیں، قرض میں ادا کروں گا، آپ فکر نہ کرو، آپ اللہ کی بارگاہ میں باسکون ہو کر، بااطمینان ہو کر جائیں، میرے ذمے ہے. یہ کون؟ حضرت امام زین العابدین. یہ اہل بیت کے امام ہیں. آج جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، یہ انہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے، انہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے. آپ سے پوچھا گیا حضرت امام زین العابدین سے کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا. تو آپ نے فرمایا تاریخ کی ساری کتابیں پڑھیں، آپ کے اقوال کو پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اہل سنت کثرت کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. کیا نشانی ہے اہل سنت کی؟ کوئی اپنے آپ کو جتنا مرضی اہل سنت کا کہتا رہے، لیکن نشانیوں سے، چہروں سے حیا ہوتے ہیں. اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی. ٹھیک ہے، پڑھو درود جب بھی موقع ملتا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، نماز پڑھ کے، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے اندر بھی، اور پھر نماز کے اندر بھی سلام بھیجتے ہیں نبی پاک پر. اور ایسا سلام بھیجتے ہیں اہل سنت کہ جب تک این اللہ کی عبادت کے دوران نبی پاک پر سلام نہ بھیج لیں ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اگر حضرت امام زین العابدین کو دین نہیں آتا نا، شریعت نہیں آتی، تو پھر کسی کو دین آتا ہی نہیں. اور الحمدللہ جو ان کا عقیدہ ہے اہل بیت اطہار کا، وہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. ہم نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور یہ طریقہ حضرت امام زین العابدین. آپ سے پوچھا گیا پھر دوسری بات، حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ کیا ہے؟ شیخین کے حوالے سے، شیخین کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے حضرت امام زین العابدین کا؟ آپ کی سیرت پڑھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. آپ سے پوچھا گیا آپ شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ شیخین جانتے ہیں کون ہیں؟ شیخین جانتے ہیں نا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان کو شیخین، دو بڑے شیخ، شیخ الاسلام. پہلے شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر صدیق. یہ جملہ میرا نہیں، حضرت داتا علی اجویری کا جملہ ہے. یہ آپ پڑھیں کشف المحجوب کو. شیخین ہیں
اور پھر آگے دو ختنین داماد، ایک حضرت عثمان غنی اور دوسرے حضرت مولا کائنات، ختنین. اور حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا آپ شیخین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، ان کی شان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ شیخین کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے؟ جاؤ ہمارے نانے کے روزے کا دروازہ کھولو، ہمارے نانے کے روزے کا دروازہ کھولو، جا کر دیکھو، اندر جا کر دیکھو ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ جو انوار و تجلیات نبی پاک پر نازل ہو رہے ہیں وہی انوار و تجلیات شیخین کی قبروں پر نازل ہو رہے ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. کیسا باطل نظریہ ہے، کیسا باطل نظریہ ہے، کیسے بد لوگ ہیں، بد تینت ہیں، بد سرشت ہیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر مومن نہیں، بخشے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا یہ نظریہ ہے. اور نظریہ کیسا ہے کہ ہمارے کسی سلسلے کے شیخ کے ساتھ اگر کسی کی قبر ہے نا، حضرت شاہ نقشبند بخاری نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے کا جو ادنا شیخ ہے، ادنا پیر ہے، 40 گز ایک طرف، 40 گز دوسری طرف، 40 گز تیسری طرف، 40 گز پیچھے، 40 گز تک جس کی قبر بنے گی وہ جنتی ہے. اور پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا جو صرف امت کے شیخ نہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو سارے رسولوں کے امام ہیں، اور 40 گز دور نہیں اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کیا مقدر ہیں صدیق کو، کیا مقدر ہیں صدیق کو فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد عدل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ حضرت امام زین العابدین کی زبان سے. پھر اگلا عقیدہ بیان کروں. حضرت امام ابو حنیفہ جو شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، امام جعفر شاگرد ہیں حضرت امام باقر کے، حضرت امام باقر شاگرد ہیں حضرت امام زین العابدین کے. جو عقیدہ امام زین العابدین کا وہی عقیدہ حضرت امام باقر کا، جو حضرت امام باقر کا عقیدہ وہی امام جعفر صادق کا عقیدہ، جو امام جعفر کا عقیدہ وہی حضرت امام ابو حنیفہ کا عقیدہ. اور کیا عقیدہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا؟ آپ فرماتے ہیں فضیلت الشیخین، فضیلت الشیخین و محبت الختنین و مسح علی الخفین. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضلیت، فضیلت یہ شیخین کے لیے ہے، محبت ختنین کے لیے ہے، دونوں دمادوں کے لیے محبت ہے، افضلیت نہیں. افضل ابو بکر اور عمر ہیں. انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کوئی مرتبہ رکھنے والی ہستی ہے، مقام رکھنے والی ہستی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور پھر ان کے بعد عمر، پھر ان کے بعد عثمان، پھر ان کے بعد علی، پھر باقی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت اطہار کے ائمہ نے ہمیں دیا ہے. اور پھر جمعہ ختم ہوتا ہے نا، ہمارا محفل ختم ہوتی ہے، کھڑے ہو کر یا نبی یا نبی کہتے ہیں. یا نبی سلام نہیں کہنا چاہیے، بیوقوفو نمازوں میں کہتے ہو. اگر نماز میں کہنا جائز ہے تو نماز سے باہر کہنا جائز کیوں نہیں؟
فرق اتنا ہی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر مجبور ہو کر اور ہم پڑھتے ہیں مسرور ہو کر. بس وہ مجبور ہو کر، ہم مسرور ہو کر. اور خوف کی مجبوری کی عبادت اور مسروری کی عبادت. خوف کی عبادت اور ہے، شوق کی عبادت. خوف کی عبادت کا اجر اور ہے اور شوق کی عبادت کا اجر اور ہے. جو صرف خوف سے عبادت کرتے ہیں، صرف خوف سے، ان کے لیے جنت، اور جو شوق سے عبادت کرتے ہیں جنت کے ساتھ جنت والا رب بھی. ہم سلام بھیجتے ہیں نبی پاک کی ذات پر. کیسے بھیجتے ہیں؟ یا نبی، یا رسول اللہ، سلام علیک. یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، سلام بھیجتے ہیں. یہ ہم ویسے نہیں بھیجتے، حضرت امام زین العابدین نے ہمیں سکھایا ہے. اور پھر کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کر، کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر، آگے 14 لاشیں پڑے ہیں اہل بیت اطہار کے افراد کے، 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں اوان و انصار کے. خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس حال میں حضرت امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. ان نلت یا ریح الصبا، اے باد صبا، اے ٹھنڈی ہوا، جب تم مدینے پہنچے، روزے کے پاس سے گزرے، تو مجھ زین العابدین کا نانے کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اور پھر عرض کرنا اقبادنا مجروحۃ من سیف الہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. سلام کرنے کے بعد جو وہاں روزہ پاک کے ارد گرد بیٹھے صحابہ روزے پاک کی زیارت کر رہے ہیں، حضور کی جالیوں کی زیارت کر رہے ہیں، انہیں مبارک دینا تمہیں مبارک ہو. ہم تو دور کرب و بلا میں ہمارے جگر چھلی ہو گئے ہیں آپ کی جدائی میں. اور پھر یا رحمت للعالمین، کربلا کی زمین پر. اگر امام زین العابدین عراق کے اندر کرب و بلا کے اندر نبی پاک کو یا کہہ کر پکاریں تو ان کی پکار وہاں پہنچتی ہے، تو امام زین العابدین کے غلام اگر پکاریں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو ہماری آواز نبی پاک تک کیوں نہیں پہنچتی؟ چلو نہ پہنچے ہماری آواز، لیکن نبی پاک تو سنتے ہیں نا. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحمین. یہ حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ. پھر آپ کی پھپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل بیت، جو حضرت مولا کائنات کی مکمل تصویر ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا محمدہ، یا محمدہ صلی اللہ علیہ و ملک السماء. کربلا کی زمین پر یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمد حضرت زینب کہہ رہی ہیں، اور عرض کر رہی ہیں آپ پر اللہ کا درود ہو، اللہ کا سلام ہو، اور فرشتوں کا سلام ہو، فرشتوں کا درود ہو. ملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا یا محمدہ، یا محمدہ. یہ حضرت زینب کو آ رہی ہیں. اے رحمت للعالمین نبی، اے محمد عربی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کا درود ہو، آسمان کے فرشتوں کا درود ہو. ھذا حسین بالعراء، یہ آپ کا نواسہ حسین
کرب و بلا کی زمین پر بغیر کفن دفن کے پڑا ہے. ریت کا کفن پڑا ہوا ہے, ریت کا لباس پڑا ہوا ہے, مزمل بالدماء, اور سارا جسم خون سے لتھڑا ہوا ہے, مقطع الاعضاء, اور سارے اعضاء کٹے ہوئے ہیں, وبناتک صبایا, اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہو چکی ہیں یہاں. یہ وہ استغاثہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے نبی, اپنے آقے, اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں, اور حضرت امام زین العابدین استغاثہ پیش کر رہے ہیں. اور وہی عقیدہ جو سیدہ زینب کا ہے, جو سیدنا زین العابدین کا ہے, وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. کون سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کا جب آخری وقت آیا تو کہتے ہیں کہ آپ کو غسل دینے کے لیے جب آپ کے کپڑے مبارک اتارے گئے تو آپ کے جسم پر پیچھے کندھوں پر نشان تھے. تو پوچھا گیا حضرت امام باقر سے کہ یہ آپ کے ابا جان کے کندھوں پر نشان ہیں, یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ تو آپ حضرت امام باقر فرمانے لگے کہ آپ اس بات کو نہیں جانتے, ہم گھر والے جانتے ہیں کہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ سال کے اندر 2 مرتبہ گھر کے اندر جتنا سامان ہوتا ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے. ہر سال کے 2 وقت میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے, ایک حصہ رکھ لیتے اور ایک حصہ تقسیم کر دیتے. اور جتنا مال و منال آپ کے پاس آتا, رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کر ان کو باندھ کر غرباء, مساکین, حقداروں کے دروازوں پر لے جاتے. کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھتا تھا, تو وہ جو بوریاں اٹھا کر, اناج کے بوریاں اٹھا کر باندھ کر لے جاتے تھے, یہ ان بوریوں کی باندھنے کے نشان ہیں جو حضرت امام زین العابدین کے کندھوں پر لگے ہوئے ہیں. یہ وہ حضرت امام زین العابدین ہیں. اور عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے, معافی کا معاملہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ المنورہ کے لوگ بار بار آپ سے آ کر باتیں کرتے, پوچھتے, کہتے آپ امام بنو, آگے بڑھو, یہ کرو, وہ کرو. تو آپ نے فرمایا میری جان چھوڑو, جو تم نے پہلے کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور جو تم اب کرو گے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس طرف نہ لے کر آؤ, بس ہمیں رہنے دو ایسے ہی. حتیٰ کہ ان کے تنگ کرنے پر آپ حضرت امام زین العابدین مدینہ المنورہ سے باہر چلے گئے. مدینہ المنورہ سے باہر آپ نے وہ گھر بنایا. میں نے اس گھر کی زیارت کی ہے جہاں حضرت امام زین العابدین نے 40 سال گزارے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. آج بھی وہ گھر موجود ہے. اس گھر میں آپ رہتے, خیمہ لگا ہوا ہے, چھوٹا سا گھر ہے, آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں, سین کے اندر ایک گھڑا پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا کھانا ہر وقت رہتا ہے. تو ایک شخص, کیونکہ جنگل تھا باہر, تو ایک شخص آپ کے دروازے پر خیمے کے اندر داخل ہوا. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا آپ کے پاس پانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے پانی, آؤ. بٹھایا, اسے پانی دیا, پھر کھانا دیا, پھر آرام کے لیے بستر دیا, اور 3 دن وہ وہاں رہا. 3 دن رہنے کے بعد جب اسے اس کے ہوش حواس قائم ہوئے, واپسی جانے کا اس نے ارادہ کیا, تو اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, مجھے پہچانا نہیں. تو آپ نے فرمایا جب تو داخل ہوا تھا نا, میں نے اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا. کہنے لگا آپ کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, غلطی نہیں ہوئی, ہم غلطی کرنے والے نہیں, ہم غلطی کرنے والے, ہم پہچاننے والے ہیں. اپنوں کو بھی پہچانتے ہیں, بیگانوں کو بھی پہچانتے ہیں, ہم پہچاننے والے ہیں. آپ نے پہچان لیا مجھے؟ فرمایا ہاں پہچان لیا ہے. جب تو داخل ہوا تھا, پیاس سے نڈھال, بھوک سے نڈھال داخل ہوا تھا, میں نے پہچان لیا تھا تو ابن زیاد ہے. تو پھر اس نے سوال کیا, پھر عجیب بات ہے, کربلا کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, اور آج آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟
ہم نے وہاں آپ پر پانی بند کیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل و غارت کی ہے، خون بہائے ہیں، تو آپ نے ہمارے سامنے کھانا پیش کیا ہے، پانی پیش کیا ہے، بستر پیش کیا ہے، آرام کے لیے کہا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے جملے سونے کے ساتھ لکھنے والے جملے ہیں. آپ نے فرمایا سیدنا امام زین العابدین نے کہ کل میدان کرب و بلا میں ہم آپ کے مہمان تھے. میدان کرب و بلا میں ہم آپ کے مہمان تھے، جو آپ سے بن پڑا آپ نے کیا، آج تم ہمارے مہمان ہو، جو ہم سے ہو سکا ہے ہم کر رہے ہیں. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اپنے اپنے معاملے کی بات ہے، اپنے اپنے کردار کی معاملات ہے. تمہارا کردار، تمہارا ظرف یہ تھا کہ تم آل رسول کو قتل کرو، اور ہمارا کردار یہ ہے کہ گناہ گاروں کو بھی ہم کھانا پیش کرتے ہیں. یہ فرق ہے آل رسول میں اور دوسرے لوگوں میں. خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. آپ کثیر البقا تھے، روتے رہتے تھے ہر وقت. حضرت امام زین العابدین ہر وقت روتے رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت بقا میں رہتے ہیں، کثرت کے ساتھ روتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے؟ ان کے بارے میں کبھی پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پڑھا ہے. ان کے ایک آنکھوں کے نور حضرت یوسف ان سے جدا ہو گئے تھے، تو رو رو کر اپنے اس نور کی محبت میں، اپنے اس بیٹے کی محبت میں، اس کی جدائی کی محبت میں اتنا روئے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. آنکھیں سفید ہو گئی، اندھی نہیں. یہ جملہ غلط ہے انبیاء کی طرف نسبت کرنا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. یہ انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے. آنکھیں سفید ہو گئی تھیں جدائی میں، اور اتنا روتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا حضرت امام زین العابدین نے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا، ایک پیارا ان سے جدا ہوا ہے، تو اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. اور میں زین العابدین کیوں نہ رہوں کہ میرے سامنے میرے خاندان کے 14 افراد کو قتل کیا گیا ہے، چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے، وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں، تو پھر میں زین العابدین کیوں نہ رہوں. اور جب شام کا وقت ہوتا، افطاری کا وقت آتا، تو پانی سامنے آتا، تو پانی کو دیکھ کر قریب کرتے پھر رکھ دیتے. کبھی حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آتی، کبھی علی اکبر کی پیاس یاد آتی، کبھی اون و محمد کی پیاس یاد آتی، اور پھر ایک گھونٹ پی کر روزہ کھول لیتے. وہ حضرت امام زین العابدین ہے. صبر کیا ہے آپ نے. کربلا کے واقعہ کے بعد جتنے مصائب و آلام ان دو ہستیوں پر نازل ہوئے ہیں، ایک سیدہ زینب پر کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، حضرت امام حسین نے اور شہید ہونے والوں نے اپنا مرتبہ پا لیا ہے، لیکن شہادت کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں وہ صبر کا انتہائی کڑا امتحان ہوتا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین پر واقعہ کرب و بلا کے بعد جو مصائب آلام کے پہاڑ گرے ہیں، اگر یہ پہاڑ، یہ مصائب دنوں پر گرتے تو دن راتیں ہو جاتی. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ سیدہ فاطمہ کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا مجھ فاطمہ پر جتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، جتنے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، یعنی یہ کربلا کا واقعہ، یہ سیدہ فاطمہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اگر یہ ظلم و ستم یہ دنوں پر گزارے جاتے، دنوں پر یہ ظلم و ستم ہوتا، تو یہ دن راتیں اندھیرا بن جاتی. یہ کرب و بلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ انسانیت اگر قیامت تک اس کا غم مناتی رہے تو غم ہمارے ختم ہو جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، لیکن کرب و بلا کے ان شہیدوں پر، ان شرکاء پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، وہ غم ختم نہیں ہوگا. وہ غم ختم نہیں ہوگا. قیامت تک ان کے نام بھی زندہ رہیں گے، ان کے کام بھی زندہ رہیں گے، اور جو ان کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں آج بھی اور کل بھی، وہ مٹ جائیں گے.
لیکن اہل بیت اطہار کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے. حسین زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل یا پھر صاحب لولاک سے پوچھو. علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، خدائے پاک سے پوچھو. حسین 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 حسین. اور میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہم حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. سبحان اللہ. اور قیامت تک ہم دعا کرتے ہیں جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. وہ ایمان والے، وہ مومنین یزید کے پاس جائیں، ادھر دفع ہو جائیں، ادھر دفع ہو جائیں. ہم سیدنا امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، سیدنا امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں. اور آج بھی ان کی امامت میں، کل بھی ان کی امامت میں، کل بھی ان کی امامت میں. اور میرے نبی کی حدیث پاک امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ہے، کوئی بدبخت بھی یزید کے حوالے سے یہ بات نہیں لے کر آ سکتا کہ نبی پاک نے یزید کے بارے میں کہا ہو یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. نہ، یہ بات نبی پاک کی زبان اطہر سے جن ہستیوں کے لیے نکلی ہے اسے امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین ہیں. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ دونوں بھائی ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی ہیں، دونوں ہی ماں جائے ہیں، دونوں ہی علی کی صلب سے آئے ہیں، دونوں نے سیدہ فاطمہ کا خون پیا ہے، دودھ پیا ہے، دونوں نے ہی نبی پاک کی گود میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کے کندھوں پر سواری کی ہے. لیکن کتنی بددیانتی ہے کہ ایک کا نام لیا جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ستیلے بائی جیسا سلوک کیا جاتا ہے. حسن کا نام نہیں لیا جاتا، امام حسن کا. یہ وہ حضرت امام حسن ہیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن بیعت کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ پاس بیٹھے حضرت امام حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو حضرت امام حسین کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں ضبط ہے. آپ نے فرمایا اپنی آنکھیں نیچے کرو، بکواس بند کرو، یہ حسن فقط میرا بھائی نہیں، یہ میرا امام بھی ہے، یہ میرا امام بھی ہے. جو فیصلہ میرے امام کا ہے وہی فیصلہ حسین کا ہے. اگر حسین کو مانتے ہو تو حسین کی بھی مانو، حسین کی بھی مانو. حسن کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ ستیلو جیسا سلوک اور امام حسین کے ڈنکے بجانا نہ. دونوں بھائی ہیں، ایک ہی خون سے دونوں، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا ہے، دونوں ہی نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہونے والے ہیں، سگے بھائی ہیں دونوں. امام حسن بھی اور امام حسین بھی دونوں بھائی ہیں. دونوں کا نبی پاک فرمایا دونوں میرے یہ بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور پھر دونوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، دونوں میرے باغ کے، دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، میرے باغ کے، باغ نبوت کے، باغ رسالت کے، باغ طہارت کے، باغ عفت کے. یہ دونوں پھول ہیں. کون؟ امام حسن اور امام کہ اکیلے حضرت امام حسین؟ نہ، دونوں میرے باغ کے پھول ہیں. ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ جس نے مدینہ المنورہ میرا شہر
میرا حرم، مکہ کو اللہ نے حرم بنایا، مدینہ کو نبی پاک نے حرم بنایا، دونوں ہی حرم ہیں، حرمین طیبین بولتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مدینے کے درختوں کو، باغوں کو، پھولوں کو، وہاں کے پودوں کو اجاڑنے کی نیت سے، سنوارنے کی نیت سے نہیں، اجاڑنے کی نیت سے میرے مدینے کے درختوں کو کاٹا، پھولوں کو کاٹا، باغوں کو کاٹا، اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے مدینے کے لوگوں کو خوف زدہ کیا، ڈرایا دھمکایا، اس پر اللہ کی لعنت۔ جو مدینے کے لوگوں کو خوف زدہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو رسول اللہ کے گھر کے افراد کو خوف زدہ کرے اور جو مدینے کے باغوں کو اجاڑے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور جو باغ رسالت کے پھول اجاڑے اس پر لعنت کیوں نہیں ہے؟ جس نے اس باغ کو اجاڑا ہے اس پر 1000 لعنت ہے، 1000 لعنت ہے، 1000 بار لعنت ہے، 7 بار علامت ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر بات آ گئی دین کے اندر، ایک درباری ملا آیا اور اس نے کہا کہ آپ شیخ الاسلام تھے، مفتی حکومت تھے، آپ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندیوں کے امام ہیں وہ، تو اس نے آپ کو پیچھے کرنے کے لیے نا، اپنا آپ آگے بڑھانے کے لیے، یہ درباری جو ملا ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ایک ہی ٹانگیں کھینچو، خود آگے آؤ، اور پھر حکومت غلط کرے، صحیح کرے، ظلم کرے، جو مرضی کرے، اس کے حق میں بولنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کچھ ملا ایسے موجود ہیں جن کے پیڑ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کٹوا کے بیٹھے ہیں، پھر اسی طرح بڑھ گیا ہے، بس حکومت جو مرضی ظلم کرے انہوں نے ان کی حمایت کرنی ہے، یہ درباری ملا ہوتے ہیں۔ تو وہ، اس کا نام تھا مزید، ملا مزید۔ اس نے آ کر یہ مسئلہ چھیڑا دربار کے اندر بادشاہ کے پاس کہ کیا یزید پر لعنت کرنی جائز ہے کہ نہیں، اور مولانا عبد الرحمن جامی یزید پر لعنت کے جواز کے قائل تھے، تو وہ قائل نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، جب یہ مسئلہ چھیڑوں گا تو یہ اپنا مسئلہ ثابت نہیں کر پائے گا، تو میں آگے بڑھ جاؤں گا علم کے حوالے سے، تو اس بادشاہ کا قرب حاصل کر لوں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا مولانا عبد الرحمن جامی سے کہ آپ یزید پر لعنت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہم اس پر لعنت کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں لعنت کے جواز کا قائل نہیں ہوں۔ تو آپ نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے فرمایا کہ 100 لعنت بر یزید، 100 لعنت، 100 لعنتیں، 100 لعنت بر یزید و 100 بر مزید۔ صد بر مزید، اگر بر نکال دیں تو وصد مزید۔ یہ ایک جملہ ہے، زمانی جملہ ہے کہ 100 لعنتیں یزید پر، اور جو یزید پر لعنت نہیں بھیجتا اس پر بھی 100، اس پر بھی 100، اور پھر بر مزید یعنی 100 لعنتیں یزید پر اور 100 لعنتیں اس مزید پر، ملا مزید پر۔ اور پھر حضرت باج یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا شما با یزید، آپ یزید کے ساتھ ہو؟ با یزید، با الصاق کے لیے، معیت کے لیے، آپ یزید کے ساتھ ہو؟ آپ نے فرمایا تو سمجھ رہا ساری باتیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نام
بظاہر تو میرا نام پوچھ رہا ہے کہ تم با یزید ہو، لیکن تو بات اندر سے تیرا اندر گندا ہے اور کوئی کر رہا ہے، تو پھر با یزید کا نعرہ بھی سنو۔ اس نے کہا کہ آپ با یزید، فرمایا من حسینیم، من حسینیم، میں یزیدی نہیں میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں میں، ہم بھی یزیدی نہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اور حسین کو ماننے والے سارے زندہ باد۔